وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 89۔ آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 89۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے کہ تکلیف جو ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور اچھائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بارے میں ہم قرآنی مضامین کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی یعنی حکمت جو ہے معلوم کر رہے ہیں۔ میں نے جو گزشتہ سبق تھا اس میں آپ کو یہ کہا تھا کہ دنیا میں دو گروہ ہیں اس وقت۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا رخ اللہ کی طرف ہے، اور جو اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق گامزن ہیں، چل رہے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ ان میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، برائے نام مسلمان بھی ہے، لیکن ان سب کا قبلہ جو ہے دنیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے۔ یہ دنیا والے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور زکاتیں بھی دیتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن نیت ان کی دنیا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی منزل نہیں ہے، آخرت کے لیے وہ جینا نہیں چاہتے، دنیا ان کا محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب میں گزشتہ سبق میں یہ بات کر رہا تھا، جو اللہ والے ہیں یا اللہ والیاں ہیں وہ چونکہ مخلص ہیں، اب ان کی زندگی ابتلا اور آزمائش سے پر ہوگی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش جو ہیں وہ انبیاء پر ہیں، پھر یعنی میرے صحابہ، ثم الامثل کالامثل کے الفاظ ہیں، پھر درجہ بدرجہ جو ہے یعنی جو بھی ان کے پیروکار ہیں، میرے پیروکار ہیں، درجہ بدرجہ ان پر ابتلا اور آزمائش آئے گی۔ اور یہ تو دیکھیں
یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور گزشتہ سبق میں نے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں کہ اس نے جو ہماری ترقی کا راز رکھا ہے وہ اسی ابتلا اور آزمائش میں رکھا ہے، اور یہ رکاوٹیں ہیں، اگر عقلی طور پہ بھی اگر آپ سوچیں تو ہر بلندی کے لیے رکاوٹ ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ تو بالکل آپ تسلی رکھیں، بالکل ہی آپ تسلی رکھیں۔ حافظ شیرازی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ محترم اس کو اکثر ہمیں سنایا کرتے تھے کہ در کوچے نیک نامی مرو گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن خزارہ، کہ نیک نامی کے گلی میں ہمارا گزر نہیں ہوا ہے اے حافظ، در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، ہمارا گزر نیک نامی کے، ہم پہ پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جائیں گے۔ وہ طائف کا سفر یاد کریں، غزوہ احد کو یاد کریں، نبی کو تکلیفیں پہنچائیں گی۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حافظ شیرازی کا ہی میں قول کہہ رہا تھا، لیکن اس کی ساری ہماری اسلامی تاریخ جو ہے اس بات پہ شاہد ہے۔ تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو اللہ کی جو تقدیر ہے اس کو تبدیل کر دو، یا اللہ کی جو طریقہ کار ہے تبدیل کن قزارہ، تو وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوں، دیکھیں ایک راستہ جو ہے، اب دیکھیں میں آپ کو آسان بات بتاؤں، میڈیکل کا طالب علم ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹڈیاں یعنی خوب توجہ سے پڑھنی ہوتی ہیں اور سننی ہوتی ہیں، لیکچرر کا لیکچر جو ہوتے ہیں وہ سننے ہوتے ہیں، توجہ دینی ہوتی ہے، اور خوب بعض اوقات لڑکے رت جگہ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ وہ، تو ان سب کا اصل میں وہ یعنی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ میں کسی میں بدگمانی نہیں کر رہا، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو لیکن ڈاکٹر بننا جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے، لیکن ہے جو بھی ہے، تو وہ ہر ایک مطلب اس کے لیے جو بڑے وہ ہوتے ہیں، کٹھن مرحلے ہوتے ہیں، اور تو وہ اب یہ ہے نا کہ اب اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے تو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، جتنا بھی اس کا جذبہ مستحکم ہوگا تو وہ اس کو پڑھائیاں جو ہیں وہ کچھ معلوم نہیں ہوں گی۔ ایک یہ جذبہ ہوتا ہے، اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ دراصل ایک جذبہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے تو وہ پھر بڑے سے بڑی رکاوٹ جو ہے آپ عبور کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو دیکھیں عقل کی بات ہے، یہ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، نہیں، یہ بس عام بات ہے۔ جو بھی جتنا بھی آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے زیادہ محنت، زیادہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، بس یہ ایک عام بات ہے۔ تھوڑا کام ہے، پانی پینا ہے تو جا کے اٹھ جائیں کچن سے، جا کے یا فریج سے جا کے بوتل نکال کے پانی پی لیں۔ چائے بنانی ہے تو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی ہوگی، بریانی بنانی ہے تو اور اس سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، سیخ کباب بنانے ہیں تو اور بھی تھوڑا سا اس کے لیے انگیٹھی اور یہ اور کوئلے وغیرہ سارا۔ تو یہ دیکھیں جو جتنا بھی کام بڑا ہو تو انسان کو اگر پتہ ہو تو بس وہ اس میں پھر کود پڑتا ہے، کر لیتا ہے وہ کام۔ میڈیکل کی میں بات کر رہا تھا، طالب علم کی، اس کو پتہ ہے کہ میں نے تو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ایک جذبہ ہے اس میں، تو وہ جناب وہ جب جاتا ہے تو اس کے بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ لے لیتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کو گھر سے دور رہنا ہوتا ہے،
ہاسٹل میں رہنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ساری تکلیفیں جو ہے، گھر ابا امی ابا کو چھوڑ کے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے ہاسٹل میں، وہاں رہتا ہے، وہیں پڑھتا ہے، اس کا کمرے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو بن جاتا ہے ایک دن ڈاکٹر۔ ایمان والے جو ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ تکالیف اور آزمائش سے پر ہوتا ہے، تو ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تکلیفیں آئیں گی تو وہ جو ہے استقبال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو مثال دی غزوہ احد کی، نہیں غزوہ احزاب کی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بالکل اللہ کے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، بے شک ہم تیار ہیں۔ چہرے پہ ان کے بشاشت آ گئی، تیار ہو گئے، موت کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم جان دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہیں تکلیفیں۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ میں اصل میں یہ جو آیت نمبر 79 ہے اس میں میں بات کر رہا ہوں، اس میں بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جو برائیاں ہیں یہ تمہاری اپنی طرف سے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا اس لیے میں تفصیل کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ اصل میں ہم بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھے، قرآن کے مضامین کو سمجھے، تو قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہوگا آپ نے، تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بھی ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اللہ والے ہیں، اللہ والے جو ہیں جو زندگی گزارتے ہیں تو وہ اس میں یہ چیزیں ساری جو ہیں ناگوار حالات، لیکن اس کے لیے ناگوار نہیں ہوتے، اوروں کے لیے ناگوار ہوتے ہیں یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، یہ تکالیف اور مصیبتیں اوروں کے لیے ہوتی ہیں، اور دیکھتے ہیں ہاں جی یہ خون بہ رہا ہے، یہ گولی لگ گئی ہے، یہ کسی نے چھرا مار دیا ہے، ہاں جی بڑا زخم آ گیا، اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو چونکہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یہ تو کہتا ہے ارے بڑی اچھی بات ہے، یہ ہو گیا، یہ تکلیف آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ خوش ہوتا ہے۔ مومن جو ہے وہ خوشی کا دل سے، وہ دل میں خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ اس پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جنت میں جا کے کوئی بھی واپس نہیں آنا چاہے گا دنیا میں، جنتی، کوئی جنتی سوائے شہید کے، سوائے شہید کے، جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہو اور اپنی جان قربان کی ہو، وہ چاہے گا، وہ اپنے درجات کو دیکھ کے یار ایک موقع اور مل جاتا اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ ہے، یہ صرف حضور کا تو نہیں ہے، یہ ہر مومن کا جذبہ ہے۔ حضور نے تو ایک مثال بیان کر دی ہمارے لیے، اور انہوں نے تو اللہ کی راہ میں جان بھی پیش کر دی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ والے ہیں ان پہ جو ان کی جو سیاح ہیں وہ سیاح نہیں ہوتی، وہ حسنات ہوتی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان لوگوں کی جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی طرف توبہ کر لیتے ہیں، ان کی جو سیئات ہیں وہ اللہ تعالی حسنات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ جو سیئات ہیں، یہاں سیئہ ہے نا، اور قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی سیئہ ہے، اس کا دوسرا معنی بھی ہے لیکن وہ میں ابھی نہیں کر رہا۔ لیکن یہ سیئات حسنات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حسنات، یعنی ان کے لیے حسنات ہوتی ہیں۔ مومن پہ جو سیئات آتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، یہ دراصل حسنات ہوتی ہیں۔ اس رکاوٹ پر اس کو عبور کر کے، اس پر صبر کر کے یہ آگے بڑھتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
اور یہ بالکل مطلب ایسا ہی ہے سامنے کرام، حدیث، قرآن اور حدیث کی روح سے ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیں مومن ہے، میں آپ کو دوبارہ مختصر طور پہ کہوں پھر میں آگے چلوں گا، مومن ہے اس پر جو بھی تکلیف آتی ہیں، آپ کو تکلیف لگتی ہے، لیکن مومن کے لیے وہ ایک انعام کی حیثیت رکھتی ہے، حقیقت میں وہ انعام ہوتی ہے، وہ اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، وہ اس کے اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا کفارہ ہوتی ہے اگر ہیں، لیکن عام طور پہ یہ حسنات ہی حسنات ہوتی ہیں۔ اہل حق کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اہل باطل ان کو تکلیفیں دیتے ہیں اور ان کو غضب پہنچاتے ہیں، مختلف طریقوں سے مخالفت کرتے ہیں، اور دیکھ لیں اپنے آپ کی پیغمبر کی تکذیب نہیں کی گئی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اس راستے کی ایک ریت ہے، ایک روایت ہے اور اچھی روایت ہے، اور یہی ایسا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو ابھی وہ سنائے بھی تھے نا حافظ شیرازی کا کہ اللہ کی تقدیر ہی یہی ہے، اسی راستے پر چل کر جو ہے وہ انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ بات انسان نہیں بلکہ مومن، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسی راستے پر چل کر تو وہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے یعنی جو اللہ والوں کی ہے۔ اچھا دوسری طرف اب میں مضمون کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ والے نہیں ہیں، جو دنیا والے ہیں۔ اس میں بظاہر وہ دنیا والوں میں نے آپ کو کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ لیا ہے، جو کہ ہیں نہیں، ہم تو دنیا والے ہیں۔ تو ان اللہ والوں کے متضاد جو گروہ ہے وہ دنیا والوں کا ہے، دنیا داروں کا ہے، ان کا نام جو بھی ہو، وہ مسلمان بھی ان میں ہو سکتے ہیں، اس میں کافر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں منافق بھی ہو سکتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، سب اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں۔ دیکھیں اصل ہوتی ہے نیت۔ اگر آپ من کو دیکھیں، میں تو آپ کو کوئی فتوے تو لگا نہیں رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ تم میں سے بعض دنیا والے ہیں اور بعض آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ تو اگر ایک انسان، وہ جو دوسرا گروہ ہے جو آخرت کی کامیابی کا مدعا نہیں رکھتا، مقصد نہیں رکھتا، وہ دنیا کی کامیابی اس کے پیش نظر ہے، اور یہ دنیا کی اس نے یعنی تھوڑا سا میں یہاں رک کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہی ان آیات کے ابھی ہم نے پڑھی تھی، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ یاد آئی آپ کو آیت؟ ابھی پڑھی ہے ہم نے اسی سورہ نساء میں، بڑی اچھی آیت ہے، بڑی اچھی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ او کما قال، ایسی آیت ہے۔ تو معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑیں گے، وہ جان کا نذرانہ پیش کریں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ یشرون الحیات الدنیا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ابھی ایسے الفاظ ہیں۔ بہرحال وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ہاں تو آیت ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ یہ آیت ہے 74 نمبر کی، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ بس لڑیں، وہ لوگ لڑیں گے اللہ کے راستے میں جنہوں نے دنیا کو بیچ دیا ہے، دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کو لے کے، یعنی آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ
جو ہم ابھی آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ دوسرا یعنی جو لوگ یعنی وہ لوگ جو دنیا دار ہیں، اب یہ دنیا دار جو ہیں انہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے. ان کو لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار ہی نہیں ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا ہی کے طلبگار ہیں. اللہ اکبر. تو جناب اچھا، اب یہ لوگ جو ہیں، اب ان کی کیا کیفیت ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا تو ہر کام جو ہے یہ برائی پہ مشتمل ہے. اس کی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن میں یہاں آیت کے حساب سے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو دنیا والے ہوتے ہیں، اب ان کی تو ساری تگ و دوڑ دھوپ دنیا ہی کے لیے ہے. تو اب ان کی زندگی کچھ پرآسائش نہیں گزرے گی، پرسکون نہیں گزرے گی، اور یہ اپنی زندگی میں تنگ ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، بدحال ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. اب ان کی زندگی جو ہے یہ تمام برائیوں پر مشتمل ہے، اور ان کے اپنے فیصلے کی وجہ سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. یہ دنیا داروں کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کرنا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، اللہ پر ایمان لانے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوتے دنیا والے. تو اب ان کی ساری زندگی جو ہے وہ سیئات پہ مشتمل ہے، اور وہ سیئات اصل سیئات ہیں، وہ عذاب، وہ دنیا میں بھی ایک قسم کے عذاب میں یہ مبتلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے. یہ شخص جو ہے جو دنیا کی چاہت میں گرفتار ہے، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ لعنتی انسان ہے. جو لوگ آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیتے ہیں تو یہ اب دنیا دار ہیں، اور ہر دنیا دار لعنتی ہے. ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا، یہ تو الفاظ میں بڑی تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں، قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کو کہہ رہا ہوں. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے علاوہ. تو اللہ کی یاد اگر آپ نے دل سے بھلا دیا اور آپ دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، اب تو آپ دنیا والے ہیں. اور یہ دنیا والے جو ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اپنے حبیب کو یہ ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی. پھر یہ سب سے زیادہ نقصان میں بھی ہے. سامنے کا یہ شخص جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے. اور قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ، اصل میں یہ اس لیے آیات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے آپ سے کچھ کوئی مضمون بنا رہا ہے. ایسے بات نہیں ہے، قرآن کا مضمون ہے. هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ہی حقیقت پر ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا اور اس کی ملاقات کی تیاری سے بھی انکار کیا. تو اب ان کے جو نیک اعمال ہوں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو لفظی کلامی برائے نام دکھاوے کے اعمال ہیں،
ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کیونکہ ان کی نیت خراب تھی. تو نیت خراب ہو جائے تو اب یہ ساری زندگی آپ کی برائیوں پر مشتمل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اب اس میں جو بھی آئیں گے، جو بھی عذابات آئیں گے، جو بھی تکلیفیں آئیں گی، وہ آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئیں گی. وہ اللہ کا عذاب ہوگا ایک قسم کا آپ پہ، یعنی آخرت کی ایک نمونہ. حدیث کے وہ الفاظ ہیں، کافر پر عذاب آخرت کا، کافر پر عذاب جو ہے آخرت کا کے عذاب کا دنیا میں ایک نمونہ بن جاتا ہے اس کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے. تو پھر اب یہ ہے نا کہ اب جو برائیاں ہیں، اب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جو کافر ہے تو ان کی جو ساری زندگی ہے وہ لعنتی ہے. کافر لعنتی ہے کیونکہ وہ دنیا والا ہے، وہ دنیا دار ہے. اس نے اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، رسول پر اس کا ایمان نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کی عذاب پر مشتمل ہوگی. اب بعض ہم یعنی دنیا دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. بھائی کافروں پہ آزمائش نہیں آتی ہے. کافر جب یعنی توبہ نہیں کرتا جب تک، تب تک وہ عذاب میں اللہ کے مبتلا رہتا ہے. لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، یہ میں ایک دوسرا نقطہ جاتے جاتے بیان کر دوں. تو بہرحال اگر کچھ رہ گیا تو اگلے مضمون میں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کافر کی جو زندگی ہے وہ سارے کا سارا عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے. سامعین کرام، اس میں کوئی آزمائش یا وہ نہیں ہوتی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل رہتی ہے. وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ترجمہ سنا دیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک جو تمہیں بلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا. اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم